حق و باطل کا معرکہ جو اسلامی اور مسیحی فوج کے درمیان لڑا گیا۔ الپرسلان کی فتوحات نے رومی شہنشاہ ڈومانوس ٹیوجس کو آتش زیرپا کر دیا اور اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ ہر قیمت پر اپنی شہنشاہیت کا دفاع کرے گا۔ اس مقصد کی خاطر اس نے اپنی پوری فوج سلجوکیوں کے خلاف جنگ میں جھونک دی۔ رومی اور سلجوکی فوجیوں میں کئی خون ریز معرکے ہوئے۔ ملازگرد کا معرکہ ان سب میں زیادہ اہم ہے، جو 463 ہجری بمطابق اگست 1070 عیسوی کو برپا ہوا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں، اور اس معرکے میں روم کا بادشاہ ڈومانوس پہاڑ کی مانند لشکروں کو لے کر روانہ ہوا۔ ان لشکروں میں روم، روس، برطانیہ اور کئی دوسرے ملکوں کے سپاہی شریک تھے۔ ڈومانوس کی جنگی تیاریاں بھی خوب تھیں۔ اس لشکر میں 35 بطریق بھی شریک تھے اور ہر بطریق کے ساتھ 2 لاکھ گھڑ سوار تھے۔ 35,000 فرنگی اور 15,000 دوسرے جنگجو اس کے علاوہ تھے جو قسطنطنیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ 1 لاکھ نقاب والے، 1 لاکھ کھدائی کرنے والے، 400 بیل گاڑیوں جن پر فوجیوں کی وردیاں، اسلحہ، گھوڑوں کی زینے، منجنقیں، قلعہ شکن آلات لدے ہوئے تھے۔ ان منجنقوں میں ایک منجنق ایسی بھی تھی جس کو 1200 آدمی چلاتے تھے۔ ڈومانوس، خدا اس کا ستیہ ناش کرے، یہ سب لاؤ لشکر لے کر اسلام اور اہل اسلام کو مٹانے کا مقصد لے کر آگے بڑھا تھا۔ اس کو اپنی طاقت پر اتنا گھمنڈ تھا کہ فتح سے پہلے ہی اسلامی علاقے اس نے اپنی بطریقوں کو جاگیر میں دینے کا اعلان کر دیا، حتیٰ کہ بغداد بھی ایک بطریق کے نام کر دیا۔ ان کا پروگرام یہ تھا کہ جب عراق اور خراسان کے علاقے فتح ہو جائیں گے تو وہ یکبارگی حملہ کر کے شام کے علاقے مسلمانوں سے واپس لے لیں گے۔ وہ یہ سوچ رہے تھے اور تقدیر ہنس رہی تھی اور کہہ رہی تھی، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ سلطان الپرسلان اور رومی فوجیوں کا آمنا سامنا الزہوہ کے مقام پر بدھ کے روز ہوا۔ ذی-قعدہ کے مہینے کے ابھی 5 دن باقی تھے۔ رومی فوج کی کثرت تعداد کو دیکھ کر الپرسلان کچھ پریشان ہوا، لیکن فقیہ ابو نصر محمد بن عبد المالک بخاری نے ان کو حوصلہ دیا اور کہا، سلطان محترم، جمعہ شریف کے روز جب خطبہ جمعہ کے خطبے پڑھ رہے ہوں اور مجاہدین کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوں، اس وقت دشمن پر حملہ کر دیں۔ اللہ کریم مسلمانوں کی دعاؤں کے طفیل سلطان کو فتح عطا فرمائے گا۔ جب وہ وقت آیا اور دونوں لشکر میدان میں اترے تو الپرسلان اپنے گھوڑے سے اترا، زمین پر سر رکھ کر اور اپنی پیشانی کو خاک آلود کر کے بارگاہ خداوندی میں فتح و نصرت کے لیے ملتجی ہوا۔ اللہ کریم نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور نصرانیوں کے سروں کو جھکا دیا۔ مسلمان سپاہ نے کشتیوں کے پشتے لگا دیے۔ رومی بادشاہ اور سپہ سالار فوج ڈومانوس گرفتار ہوا۔ اسے ایک رومی غلام نے گرفتار کیا۔ جب شاہ روم کو سلطان الپرسلان کے حضور پیش کیا گیا تو سلطان نے اپنے ہاتھ سے اسے 3 کوڑے مارے اور پوچھا، اگر میں گرفتار ہو کر تیرے سامنے پیش ہوتا تو میرے ساتھ کیسا سلوک کرتا؟ ڈومانوس نے کہا، میں تم سے انتہائی برا سلوک کرتا۔ الپرسلان نے کہا، میرے بارے میں تیرا کیا گمان ہے؟ ڈومانوس نے بولا، تو یا تو مجھے قتل کر دے گا، یا اپنے ملک میں میری تشہیر کرے گا، یا معاف کر دے گا، یا فدیہ لے کر رہا کرے گا۔ الپرسلان نے کہا، میرا ارادہ ہے کہ تجھ کو معاف کر دوں اور فدیہ لے کر چھوڑ دوں۔ لہذا سلطان نے اس سے 15 لاکھ اشرفیاں فدیہ لے کر اسے آزاد کر دیا۔ جب ڈومانوس روانہ ہونے لگا تو سلطان نے اسے پینے کے لیے مشروب دیا۔ وہ سلطان کے اس نیک سلوک سے بہت متاثر ہوا، زمیں بوس ہوا، تعظیم بجا لایا۔ سلطان نے عذراء عنایت 10,000 دینار فدیے سے چھوڑ دیے تاکہ وہ ان سے زادراہ خرید سکے۔ خود اس کی پیشوائی کے لیے دور تک چلا۔ گرفتار شدہ بطریقوں کی ایک جماعت کو آزاد کر کے بادشاہ کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ وہ تنہا سفر نہ کرے۔ ان تمام نوازشات کے علاوہ اپنی طرف سے ایک محافظ دستہ بھی ان کے ساتھ کر دیا تاکہ کوئی غزن نہ پہنچائے۔ اس محافظ دستے کے پاس ایک جھنڈا تھا جس پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔